بچے تو اکثر کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لیکن وہ روشنی سے کھیلتا تھا۔ مٹی سے بنا کمرہ جس میں لکڑی کا ایک دروازہ اور کھڑکی موجود ہوتی۔ دوپہر کے وقت جب سورج عین کھڑکی کے سامنے آتا تو روشنیاں سیدھی قطار میں کھڑکی سے گزر کر کمرے میں داخل ہوتی اور ہوا کے چھوٹے چھوٹے ذرے اس لڑکے کو قطار میں دکھائی دیتے۔ وہ پھونک مار کر ان میں حرکت پیدا کرتا اور یہ عمل گھنٹوں جاری رہتا۔ روشنی کیا ہے؟ جب بارش کے بعد اچانک سے سورج نکل آئے تو 7 رنگ آسمانوں میں کیوں پھیل جاتے ہیں؟ ہر چیز کا سایہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوالات اسے اکثر حیران کرتے تھے۔ بچپن ہی سے اس کی ذہانت کی چرچا پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فکر و فلسفہ اور سائنسی علوم میں بہت دلچسپی لینے لگا۔ ملکوں کے سفر بھی کیے، استادوں سے علم بھی سیکھا، جدید و قدیم کے علوم پر دسترس بھی حاصل کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے 92 کے قریب مضامین پہ تحریریں لکھی۔ اس کی کتاب علم بصیرت کی دنیا میں 600 سال تک پڑھائی گئی، اور آج کی جدید سائنس بھی اس کے کیے ہوئے انکشافات کو رد نہیں کر سکی۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلم دنیا کے عظیم ماہر طبیات ابو علی الحسن بن الہیثم کی، جنہیں دنیا ابن الہیثم کے نام سے جانتی ہے، اور جن کو طب کی دنیا میں نیوٹن کے برابر کا رتبہ حاصل ہے۔ آخر وہ کیا خوبی تھی جس نے ابن الہیثم کو اس مقام پہ پہنچا دیا؟ ان کی زندگی کے حالات و واقعات کیا تھے؟ الحاکم بامر اللہ کے سامنے انہوں نے پاگل بننے کا مظاہرہ کیوں کیا؟ طب کی دنیا میں ان کی کیا خدمات ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، ابن الہیثم کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں غالباً 354 ہجری میں ہوئی۔ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی سوانح حیات کے بارے میں زیادہ تر معلومات 13ویں صدی کے مسلمان تاریخ دان ابن الفزی کی تصنیف سے ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بصرہ کے لیے بطور قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان مذہبی معاملات میں اختلافات اور فرقہ بندی دیکھ کر جلد ہی اس عہدے سے تنگ آ گئے اور اپنا سارا دھیان سائنسی علوم کی جانب کر لیا اور قاہرہ جانا ہی مناسب سمجھا، جو ان دنوں عظیم دارالسلطنت ہونے کے علاوہ علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ایک مرتبہ دریائے نیل کی سالانہ طغیانی سے آس پاس کے علاقے میں سخت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابن الہیثم نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی، تو کہا کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی تمام صورتوں میں ہی فائدہ ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آب پاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بھی امر اللہ کے ہاں پہنچا، تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل پڑے، جہاں الحاکم نے انہیں اپنی کہی ہوئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیثم نے نیل کے طول و عرض کا سروے شروع کیا، اور جب اسوان تک پہنچے تو اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایسا دعویٰ کر دیا تھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الحاکم کے پاس جا کر معذرت کر لی، جسے الحاکم نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا، مگر ابن الہیثم نے الحاکم کی ان سے رضامندی کو ایک ظاہری رضامندی سمجھا، اور انہیں یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں الحاکم کی یہ کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیا اور ان کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ قید میں بھی ابن الہیثم نے لکھنا نہیں چھوڑا۔ قید تو صرف غلاموں کو کیا جاتا ہے، دانشور تو صرف دلیل کا غلام ہوتا ہے۔ اس کی روح اور اس کا خیال ظاہری غلامی کے باوجود بھی آزاد ہوتا ہے۔
قید کے دوران ابن الہیثم نے طبیات، ریاضی، فلکیات، طب، نفسیات اور اٹانومی پر بہت سی کتابیں اور ابواب تحریر کیے، اور اسی دوران اس عظیم سائنسدان نے اپنی زندگی کا ایک عظیم شاہکار یعنی کہ کتاب المناظر تخلیق کی، اور اس کتاب میں ایسے ایسے انکشافات کیے جنہیں آج کی جدید سائنس بھی رد نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے یونانی نظریہ بصارت کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کرایا، اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام کی طرف سے آتی ہیں۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر یہ بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابن الہیثم نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے عمل اور شعاعوں کے مشاہدے سے کہا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر ہے۔ روشنی کے بارے میں ابن الہیثم کا کہنا ہے کہ نور ہمیشہ خط مقیم یعنی کہ سیدھے راستے میں سفر کرتا ہے، اس کے لیے ذریعے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بغیر سہارے کے سفر کرتا ہے۔ روشنی کے سلسلے میں ابن الہیثم نے ایک اور تجربہ کیا، اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرہ ایجاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی کرنیں گزاری جائیں تو اس کے بالمقابل اگر پردہ لگایا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ ابن الہیثم نے بیتلیومس کے روشنی کے حوالے سے بہت سے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کر دیا۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ ان کے زمانے کے سائنسدانوں نے قدیم نظریات کو منوعاً قبول کیا، مگر ابن الہیثم نے کتاب المناظر میں ان کے تمام نظریات کی دھجیاں بکھیر دی۔ ناظرین، ابن الہیثم کی سب سے بڑی خوبی جس نے ان کو اتنا بڑا سائنسدان بنا دیا وہ ان کے اس قول سے جھلکتی ہے۔ اگر کوئی سائنسدان حقیقت کے راز جاننا چاہتا ہے تو وہ ہر اس چیز کی مخالفت کرے جسے وہ پڑھ رہا ہے۔ ابن الہیثم کا یقین تھا کہ جب بھی انسان بند آنکھوں کے ساتھ دوسروں کا کہا اور لکھا ہوا مان لیتا ہے تو نیا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علم حاصل کرنے اور حقیقت کے راز جاننے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے کہ کسی بھی چیز کو منوعاً تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، اور اگر وہ بات دلائل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو اسے رد کر دیا جائے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے دانشور نے کیوں نہ کہی ہو۔ ابن الہیثم نے پاگل پن کا مظاہرہ الحاکم کی موت تک جاری رکھا، اور اس کے بعد اپنے گھر سے نکل کر قاہرہ میں ازہر مسجد کے قریب ایک گنبد نما عمارت میں رہنا شروع کر دیا۔ ریاضی، طبیات، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ انہوں نے انتہائی محنت کر کے ان موضوعات پہ مہارت حاصل کی۔ پھر انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے تمام تر تجربات کو لفظوں کی قید دی جائے تاکہ وہ اسے اپنے شاگردوں کو بھی پڑھا سکیں اور آنے والے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو اس مقصد کی خاطر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ وہیں قاہرہ میں رہتے ہوئے انہوں نے ریاضی اور طبیات کی تعلیم دینا شروع کی۔ ناظرین، ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس میں آج کی جدید سائنس رتی برابر تبدیلی نہیں لا سکی۔ ان کے نظریے کو ان کے ہم عصروں اور بعد میں آنے والوں نے بہت کم تسلیم کیا۔ اس زمانے کے ماہرین چشم نے بھی یہ نظریات قبول نہیں کیے، لیکن البیرونی اور بو علی سینا جیسے دیدہ ور آپ کے نظریات کو تسلیم کرتے تھے۔ ابن الہیثم کا مسئلہ آج بھی علم المناظر میں ان کا نام روشن کر رہا ہے۔ انعطاف نور کے مسئلے کی جانچ ابن الہیثم نے شفاف چیزوں یعنی ہوا اور پانی کے ذریعے کی۔ انہوں نے گلاس میں پانی بھر کر چھوٹی چیزوں کو بڑا دکھانے والے عدسے یعنی خوردبین کا راز نظری طور پر معلوم کیا۔
3 صدی بعد اٹلی میں ایسے عدسے تیار کیے گئے۔ مغربی مصنفوں مثلاً راجر بیکن نے علم مناظر پر جو کچھ لکھا ہے ان کی بنیادی معلومات کا سہرا ابن الہیثم کے سر پر ہے۔ ابن الہیثم کی تصنیفات سے لیونارڈو ڈی وینچی، کیپلر اور آئزک نیوٹن جیسے جلیل القدر لوگ متاثر ہیں۔ ابن الہیثم کی ایک اور کتاب میزان الحکمتہ ہے جس میں علم ڈائنامکس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آپ ایک عظیم سائنسدان اور مصنف ہونے کے باوجود ایک درویش صرف انسان تھے۔ بالآخر 430 ہجری میں یہ عظیم سائنسدان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ان کا کیا ہوا کام اور تصنیفات آج بھی ان کا نام زندہ کیے ہوئے ہیں۔